چائنا والا ہدیہ تو سرکار نے اپنے بندوں کو لگوا دیا ہے، اب عوام نے خریدنی ہے، اس لیے عوام اسی وقت، اور ویکسین ضروری بھی قرار دیں گے۔ آپ نے پاسپورٹ بنانا ہے تو ویکسین کارڈ دکھاؤ، شناختی کارڈ بنانا ہے ویکسین کارڈ دکھاؤ، کوئی لائسنس دینا ہے، داخلہ بھیجنا ہے، امتحان دینا ہے، ویکسین کارڈ ہوگا تو آپ کو، بلکہ دکانوں پہ جانے کے لیے بھی ویکسین لگواؤ۔ اور ویکسین کے لیے انہوں نے کاروباری پہلے سے خرید کے سٹاک رکھ کے بیچنے کے لیے ریٹ پہ بحث ہو رہی ہے پاکستان میں۔ یہ بہت ہی غیر انسانی کام ہے کہ یعنی اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ کیوں پوری دنیا کے انسانوں کو خطرے میں کیوں ڈالا گیا ہے۔ کسی نے اس مجرم کی نشاندہی کی ہے؟ کسی ملک نے، کسی طبقے نے یہ کوشش کی ہے کہ اصل مجرم پہچانا جائے جس نے وبا بنا کے پھیلائی ہے؟ اور پھر دوسرے نمبر پر اب ویکسین کو بیچنے کے لیے جو کچھ غیر انسانی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور معلوم نہیں اب آگے تک کہاں تک یہ وبا کا مسئلہ پہنچتا ہے۔ جیسا کہ بعض خدشات ہیں اور کچھ لوگ اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ سارا وبا اور ویکسین اور سب کچھ دنیا کے جو باپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ساری زمین کا مالک بنانا ہے اور بننا ہے، اور جنہوں نے ساری انسانیت کا اپنے آپ کو باپ بنایا ہوا ہے کہ ہم ہیں انسانیت کے فیصلے کرنے والے، ہم نے آبادی کا تناسب اور سارا تعین کرنا ہے، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ زمین پر آبادی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، اور ان ملکوں میں آبادی زیادہ ہو رہی ہے جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، جہاں بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے تھی آبادی، جیسے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، اور بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، افغانستان ہے، افریقہ ہے۔ ان ممالک کی آبادی مغربی ممالک کو پہلے سے ہی ناگوار گزرتی تھی کہ ان ممالک میں آبادی کم ہونی چاہیے، بلکہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے، 1 صدی پہلے سے یہ نظریہ تفکر پیدا ہوا ہے کہ انسانیت کی آبادی کے لیے جس طرح جانوروں میں یہ کام ہوا ہے کہ اچھی نسل کے جانوروں کی نسل بڑھائی جائے اور کم نسل کے، ناکارہ نسل کے جانوروں کی آبادی کو تدریجاً کم کر دیا جائے، چونکہ وہ کھاتے زیادہ ہیں اور دیتے کم ہیں۔ جیسے بھینسیں دودھ 2 کلو دودھ دیتی ہیں اور کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ کھا جاتی ہیں، چارہ بہت زیادہ کھاتی ہیں، اس کے بجائے گائے ہیں، ولایتی قسم کی گائے، آسٹریلیا کی گائے اور باقی مغربی ممالک کی گائے، یہ ایک گائے 90 کلو دودھ دیتی ہے اور بھینس سے آدھا کھانا کھاتی ہے۔ بھینس بہت زیادہ دودھ دے تو 10 کلو دے گی، اس سے زیادہ نہیں دے سکتی، اور چارہ اتنا کھا جاتی ہے، 3 گائے کے برابر ایک بھینس کھانا کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے۔ اس کے بجائے یہ گائے جو ہیں یہ آدھی بھینس کے چارے کا آدھا حصہ گائے کھاتی ہے اور 90 کلو 100 کلو دن میں دودھ دے دیتی ہے۔ اس طرح سے یہ ہوا ہے کہ نسل کی اصلاح کی گئی ہے جانوروں میں، جیسے مرغیاں جو انڈے زیادہ دیتی ہیں، بکریاں جو گوشت زیادہ دیتی ہیں، گائے جو دودھ زیادہ دیتی ہیں، پرندے جو زیادہ مثلا کم خرچے سے زیادہ گوشت جن سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے سائنس سے مدد لے کر، ٹیکنالوجی سے مدد لے کر یہ اصلاح نسلوں کی گئی ہے، بیج فصلوں کے تبدیل کیے گئے، اصلاح کیے گئے۔ اب بات آئی ہے انسانوں کی، یعنی پہلے سے ہے کہ انسانی نسل میں بھی یہی جانوروں کی طرح ان کو روکا جائے کہ جو ناکارہ نسل ہے اس کی ولادت تولید ختم کی جائے، زمین پر نہ بڑھنے دیا جائے ان انسانوں کی اس نسل کو جو بالکل نکمے، ناکارہ، بے صلاحیت اور نالائق ہیں، جو صرف کھاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ نسل زمین پہ انسانوں کی بڑھائی جائے جو باصلاحیت ہیں، جو ذہانت زیادہ رکھتے ہیں، مہارت زیادہ رکھتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں علوم میں، سائنس میں۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے سے تشخیص دے رکھا ہے کہ زمین پر ایک ہی باصلاحیت نسل ہے اور وہ گورے ہیں۔
ٹیلنٹڈ نسل ایک ہی ہے، یہ نسل باقی رہے، باقی ساری نسلیں ختم کی جائیں۔ یہ نظریہ 100 سال سے باقاعدہ کتابی شکل میں، تھیوری کی شکل میں موجود ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے اور اس کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ خصوصاً جرمنی میں اس نظریے کے طرفدار زیادہ ہیں، چونکہ جرمنی کو یہ گمان ہے کہ سب سے اعلیٰ نسل، برتر نسل وہ ہیں، ان کے جینز جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، یہ نسل زمین پہ بڑھائی جائے، باقی ناکارہ نسلیں ساری ختم کی جائیں۔ کیسے ختم کریں؟ اس کے لیے کئی ایسے منصوبے گردش کرتے رہے، لیکن کامیاب منصوبہ آج نظر آتا ہے۔ انہوں نے ان نسلوں کو ختم کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ کرونا موجودہ نسل کے لیے ایک بڑا خطرہ بنا تھا، اور ویکسین اگلی نسل کے لیے۔ کرونا موجودہ نسل کی چھانٹی کرے گا، اس میں جو ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے، وہ کرونا سے ختم ہو جائیں گے، جو بچ جائیں گے انہیں ویکسین لگائیں گے۔ ویکسین کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آخری نسل ہوں گے، یہ جو موجود ہیں، آگے ان کی نسل نہیں بڑھے گی۔ اسی لیے ایران میں رہبر معظم نے پابندی لگا دی کہ ہم مغربی ممالک سے یہ ویکسین لے کر نہیں لگائیں گے۔ کچھ اور ممالک نے بھی یہ احتیاط کی۔ افریقی ملک تنزانیہ کے صدر نے صاف انکار کر دیا کہ امریکہ اور برطانیہ سے آنے والی ویکسین میں اپنے ملک میں نہیں لگنے دوں گا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خود اسی کو مار دیا۔ مشکوک طریقے سے وہ 2 ہفتے غائب رہا، کسی کو بتایا نہیں اس کو بیماری کیا ہے۔ 2 ہفتے بعد اس کی لاش دے دی کہ یہ صدر تنزانیہ کا فوت ہو گیا ہے۔ اور جس دن سے صدر نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں برطانیہ اور امریکہ کی ویکسین نہیں لگنے دوں گا، اسی دن برطانیہ کے اندر لہر شدت آئی اس کے اندر، اور تنزانیہ کے لوگ مرنے لگے، جس میں بہت سارے مسلمان بھی ہیں، بہت سارے شیعہ بھی ہیں، فوت بھی ہو گئے ہیں بہت سارے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ یہ ان کا منصوبہ ہے کہ جو ملک ان کی ویکسین نہیں لے گا اس میں شدت آئے گی، وبا شدید ہو جائے گی، اور جو ملک ویکسین لے گا اس میں وبا کی شدت کم ہو جائے گی، لیکن اس میں آئندہ نسل معلوم نہیں ہے پیدا ہوگی یا نہیں پیدا ہوگی، یہ آخری نسل شمار ہوگی۔ یہ وہ تمام موضوعات ہیں جو اس بارے میں ہیں۔ پاکستان میں کوئی زیادہ نہ کوئی ایسا تھنک ٹینک ہے، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے، سلامتی کے ادارے ہیں، لیکن وہ اتنے اپنے آپ کو زحمت نہیں دیتے، غور و فکر تھکانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے یہ سارے جھنجھٹ پڑھیں، پرکھیں، ان کے پیچھے کیا ہے سازش ہے، ان کے آگے کیا سازش ہے۔ ہم ہر صورتحال میں اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی صورتحال ہو، وبا پھیلی ہے تو وبا کے بہانے کچھ قرض مانگ لو، ویکسین کی ضرورت ہے، ویکسین کے بہانے کچھ اور قرض لے لو، لوگ مر رہے ہیں تو مردے دفنانے کے بہانے کچھ اور قرض لے لو، لوگوں کے کفن کے بہانے کچھ اور اقوام متحدہ سے قرض لے لو کہ کفن کم پڑ رہے ہیں ہمارے پاس۔ ہر بہانے سے قرض لے لینا ہے۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو ہمیں ٹینشن نہیں ہے، چونکہ جو کچھ ہوا ہم نے قرض کی درخواست آگے دائر کر دینی ہے، اور وہ ادارے ہمیں کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں قرض۔ لہٰذا کوئی سوچ بچار نہیں ہے، اکیڈمک سطح پر کوئی کام، وبا ویکسین کے بارے میں کوئی کام نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر۔ اور یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے، انڈیا نے ویکسین بنا لی ہے، ایران نے بنا لی ہے، پاکستان میں بنانے کے لیے الاؤ ہی نہیں کیا گیا، اجازت ہی نہیں ہے کسی کو کہ ویکسین کے بارے میں، یا ہماری جو صلاحیت ہے وہ آیا اتنی نہیں ہے کہ ہم ویکسین خود اپنی بنا سکیں اور محفوظ، جس کے یہ عوارض اور خطرات بھی نہ ہوں۔ اور فوراً جو مسئلہ ہے کہ آپ بازار بند کر دو، مارکیٹیں بند کر دو، اسکول بند کر دو، اسکول بند کرنے سے